اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ذی وقار سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک محبت برا پیغام صرف آپ کی دعاؤں کو اپنے دامن تہی میں ڈالنے کے لیے، تاکہ یہ دولت سرمدی ہمیشہ میرا مقدر رہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک نے انسان کو شعور کی رعنائیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ واحد فرق ہے جو رب کی دیگر ساری مخلوقات میں سے ہمیں سب سے اعلیٰ درجہ دیتا ہے، اور اشرف المخلوقات کا لقب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت میں جس زمانے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں ہر طرح کا علم مل رہا ہے، اور اس علم کی ترقی کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں خیرہ ہیں، لیکن اس ساری ترقی کے دوران ہماری جو روحانیت کا معاملہ ہے، وہ جو ہماری اصل ہے، وہ جس نے ہمیشگی ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کتنی محبت ہمارے ساتھ فرماتے ہیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں ایک محبت کی دعوت آپ کی خدمت میں رکھوں، حدیث قدسی آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں کہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میں کبھی کبھی اپنی سوچ کی گہرائی میں جا کے سوچتا ہوں کہ ماں کیسے چھوڑ سکتی ہے، باپ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دونوں رشتے انتہائی شفیق، مہربان اور کریم پائے ہیں، اور ہر وقت بڑی فکر کرنے والے۔ پھر بیٹا بیٹی بھی چھوڑ سکتی ہے، بیٹی کا باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ تو کوئی سکینہ بنت حسین سے پوچھے کہ آپ کا آپ کے بابا سے کیا رشتہ ہے، یا زینب بنت علی سے پوچھیں کہ آپ کا اپنے بابا سے کیا رشتہ ہے، یا عائشہ بنت صدیق اکبر سے پوچھیں کہ آپ کا اپنے بابا سے کیا رشتہ ہے، یا سیدہ فاطمہ بنت محمد سے پوچھیں کہ آپ کا آپ کے بابا کے ساتھ کیا رشتہ ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن یہ سارے رشتے چھوڑ دیں گے، اور اس وقت میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی، صرف ایک نیکی کم ہوگی، اور وہ اس ایک نیکی کو لینے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا۔ لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ہر طرف سے صرف واضح چٹا کھرا جواب کہ جاؤ، کچھ موجود نہیں ہے۔ وہ اسی حالت میں جب سب کے پاس جائے گا کہ میں آپ کے لیے کام کر کر کے گناہ کرتا تھا، میں نے آپ کے لیے شریعت کے تمام تر معاملات کو پامال کیا، میں نے حلال اور حرام کی تمیز آپ کے لیے نہیں کی، آپ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ اسی مایوسی میں ایک جگہ پر بیٹھے گا، اور اسے قریب ایک اور شخص بھی ملے گا۔ اب ان دونوں کو اللہ نے ملانا تھا، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کا اعزاز اور امتیاز اور اعجاز ہے۔ دیکھیے کیا مہربانیاں ہیں کہ وہ ایک نیکی ڈھونڈنے نکلا، اپنوں سے نہیں ملی، اور وہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے پاس صرف ایک نیکی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بی بینیفیشل فار امہ، امت کے لیے خیر بنیے، نیکیاں بانٹیے۔ یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اللہ اس سعادت کی توفیق عطا فرما دے۔ آپس میں مکالمہ ہوگا، لمبی بات میں وقت کو سامنے رکھ کے انتہائی مختصر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی آپ کیوں مایوس ہو؟ کہا کہ صرف ایک نیکی لینی تھی، سارے رشتہ دار آج چکھ لیے، کسی نے نیکی نہیں دی۔ تو وہ کہتا ہے مجھ سے لے لو۔ کہا بھائی آج کوئی دینے کو تیار نہیں، آپ کیسے دو گے؟ یہ نیکیاں آخرت کا بینک بیلنس ہے، یہ نیکیاں آخرت کا بینک بیلنس ہے، وہاں پر یہ رقم چلے گی، وہاں پر یہ کرنسی چلے گی جن کو نیکیاں کہتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ بھائی آپ مجھے کیوں دیتے ہو؟ کہا یہ ایک نیکی میرے کس کام کی؟ میرے پاس تو صرف ایک ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ ایک آپ لے لو۔ جب اسے وہ ایک نیکی ملے گی، اب کیفیت محسوس کریں نا کہ جب کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہ کس طرح شاداں و فرحاں دوڑتا دوڑتا بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو جائے گا، اور بارگاہ الوہیت میں عرض گناہ ہوگا، اے میرے اللہ میں نے ایک نیکی لے لی۔ میرے مالک علیم بذات الصدور، احکم الحاکمین کی ذات ہے، وہ تو سب جانتا ہے، لیکن دو بندوں پہ کرم فرمانا تھا، ایک پہ نہیں، دو پہ کرم فرمانا تھا۔ اس ایک نیکی والے کی بھی تو کوئی ادا پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو بھیجا کہ جاؤ نیکی ڈھونڈ کے لاؤ۔ میرا رب پوچھے گا تجھے نیکی کس نے دی؟ وہ کہے گا فلاں بن فلاں، ساری بات بتائے گا، یوں اپنوں کے پاس گیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، پھر میں فلاں بن فلاں کے پاس پہنچا اور اس نے مجھے یہ نیکی دی۔
اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فلاں بن فلاں کو بھی بلایا جائے، تو وہ جو بھی ہوگا اسے بلایا جائے گا، اور میرا مالک کیا حکم ارشاد فرمائے گا۔ سنیے، دل اور روح مسرور ہو جائے، اور اللہ کا بندہ ہونے پر دل اس طرح شکر گزاری بجا لائے کہ میں اور آپ اپنی پوری زندگی اپنی نگاہوں سے آنسو بہا بہا کر چشمان تر سے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ احکم الحاکمین پوچھیں گے کہ کون ہے جس نے ایک نیکی دی؟ جب وہ پہنچ جائے گا تو میرا رب اعلان کرے گا، اے جہنم کے فرشتوں مڑ جاؤ، اے جنت کے فرشتوں آ جاؤ، اور ان دونوں کو پکڑو، اور ان دونوں کو پکڑ کے جنت الفردوس کی بلندیاں عطا فرما دو، ان کا مقدر جنت الفردوس لکھ دو۔ تو سوال کرنے والا سوال کرے گا، اے میرے اللہ ایک نیکی؟ کہا کہ آج کے دن اس نے ایک نیکی سیکریفائز کی ہے جس دن ماں کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ایک نیکی کے بدل میں اسے جنت الفردوس دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میرا رب اپنا کرم بھی فرمائے گا اور قربانی کو اعزاز بھی عطا کرے گا۔ اس لیے آج کے زمانے میں جب ہم صرف مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں سے نکلیے اور چند لمحے ترکیب اور ترتیب بنا کے اگر دن مخلوق کے لیے ہے تو رات خالق کے لیے وقف کیجئے نا، اپنا احتساب کیجئے نا، اللہ سے تعلق خاطر قائم کیجئے نا، پھر دیکھیے میرا رب پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔